أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجرب روحانی وظائف کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خیر و برکت سے ہوں گے۔ آئیے سب مل کر ایک بار فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے ہماری آپ کی زندگیوں کے تمام مسائل حل فرما دے، آمین۔ پیارے دوستو، نظر بد برحق ہے۔ آج آپ کے لیے ذی قعدہ کی 28 اور 29 تاریخ کا ایک ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو نظر بد سے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ آج کل اکثر لوگ نظر بد کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، جدید انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ ایسے میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں۔ دیکھنے والے سبھی لوگوں کی نظر ایک جیسی نہیں ہوتی، لہٰذا بد نظری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر معصوم بچوں کو تو بہت ہی جلد بد نظر لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اکثر طبقہ نظر بد کی وجہ سے قبروں میں اتر جائے گا، اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ اپنی نعمتوں کو چھپا کر انہیں نظر بد سے بچاؤ۔ لوگ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے قبروں میں اتر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے۔ نظر بد اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، یا بنیا لا تدخلوا من ابواب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ جب آپ کے بیٹے مصر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ میرے بیٹوں، ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، کیونکہ آپ کے بیٹے جوان تھے، خوبصورت تھے، اونچے لمبے قد، خوبصورت۔ تو انہوں نے یہ نصیحت اسی لیے فرمائی تھی تاکہ وہ نظر بد کا شکار نہ ہو جائیں۔ پیغمبر کی اولاد تھے، سید زادے تھے، تاکہ وہ نظر بد کا شکار نہ ہو۔ تو یہ برحق ہے۔ تو آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ آپ نے ذی قعدہ کی 28 اور 29 تاریخ کو سورہ نون والقلم کی آخری 2 آیات 41 بار تلاوت کرنی ہے، اور اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ اس کے عامل بن جائیں گے، یعنی اگر اس کو پانی پر دم کر کے پئیں گے تو نظر بد ٹوٹ جائے گی، کسی اور کو پلائیں گے تو اس کی نظر بد بھی ٹوٹ جائے گی، یعنی اس کا دم آپ خود بھی کر سکیں گے، اور اگر دوسروں پہ کریں گے تو ان کی نظر بد بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز وجل۔ تو یہ آج کا وظیفہ، آپ اس کو ضرور اس پر عمل کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی برکت سے آپ نظر بد سے چھٹکارا پا لیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ پیارے دوستو، قرآن پاک سراپے شفا ہے، اس کی تلاوت کی عادت بنائیے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی برکتوں سے آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ یہ تھا آج کا وظیفہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔